فرمائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ شریف میں لوگوں کو بتایا، لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کو پوجو۔ لوگ سارے خلاف ہو گئے، سارے لوگ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی جان کے دشمن بن گئے۔ صرف کچھ ہی ایسے بندے تھے جنہوں نے سرکار کی غلامی اختیار کی، چند بندے۔ بہت انہوں نے تنگ کیا سرکار کو، نماز پڑھتے تو کندھوں پر اوجری رکھ دی، نماز پڑھتے جانی حملے کیے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام طواف کعبہ فرما رہے تھے، پکڑ کر جان سے مارنے کی کوشش تک کی۔ جو ہو سکا انہوں نے سرکار کے ساتھ کیا، اپنا زور چلایا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، محبوب پیارے اب یہاں سے چلیے، ہجرت فرمائیے، اب آپ چلیے یہاں سے مدینہ شریف۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو لے کر مدینہ شریف تو آ گئے، لیکن یہاں مدینہ شریف بھی سکھ کا سانس نہیں لینے دیا، بلکہ یہاں بھی بار بار تنگ کرتے، بار بار ہر سال آتے اور جنگ کرتے۔ غربت مدینہ شریف میں پہلے بڑی تھی۔ خود سوچئے، بندہ اپنا مال، اپنا کاروبار، اپنے رشتہ دار چھوڑ کر دوسری جگہ پر جائے، کوئی سوکھا رہے گا؟ بولو، بڑا اوکھا گزارا، بڑا اوکھا تھا۔ پھر جن کے پاس گئے انصار، وہ اس سے زیادہ اوکھے، غریب، غربت بڑھ گئی۔ ازالت الخفا میں ایک بات لکھی ہے کہ غربت پتہ ہے مدینہ شریف میں کتنی تھی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تیسرے دن سیدہ عائشہ کے پاس تشریف لائے اور آ کر سرکار نے فرمایا، عائشہ آج کچھ کھانے کو ہے؟ تو آگے سے لرز اٹھیں، کانپ اٹھیں، کانپ کر کہنے لگیں، یا رسول اللہ آج بھی کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ سرکار کو تیسرا دن تھا، سرکار نے کچھ نہیں کھایا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے، میں کانپ اٹھی۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، پھر ہم اللہ سے مانگ کر لاتے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام گئے، کچھ دیر بعد دروازہ کھڑکا تو دیکھا سامنے حضرت عثمان غنی ذو النورین موجود ہیں۔ میں نے کہا کہہ دوں ان کو کہ سرکار موجود نہیں، جاؤ پھر آ جانا، لیکن پھر دل میں آیا سرکار مانگنے گئے ہیں، عثمان کو اللہ نے بھیجا ہوگا۔ فٹ انہوں نے بلایا، ماں تھی نا، بلا سکتی تھی، بلایا اندر، کتنے نے سرکار؟ او تے گھر نہیں۔ اچھا جی، خیریت ہے؟ ویسے خیر خیریت سارے؟ بس عثمان 3 دن ہو گئے سرکار نے کچھ کھادا نہیں۔ حضرت عثمان کانپ اٹھے۔ حضرت عثمان غنی ذو النورین اب یہاں پر کہنے لگے، رو رو کے کہنے لگے، ماں جی یہ کیا ہوا؟ میرا مال بھی سرکار کے قدموں پہ قربان ہو جاتا، میرا باپ، میری ماں، سارا کچھ سرکار کے قدموں پہ قربان کر دیتا، لیکن یہ کیسے ہو گیا کہ سرکار نے تیسرا دن نے کچھ کھایا نہیں، اور اماں جی آپ نے ہمیں بھی نہیں بتایا، اماں جی آپ نے بھی نہیں کھایا۔ حضرت عثمان غنی رونے لگے، روتے رہے، کافی گڑ گڑانے لگے، بچوں کی طرح بلبلانے لگے۔ فوری گھر گئے، گھر جا کر راشن اونٹ کا پورا انہوں نے باندھا، وہاں لا کر سرکار کے ویڑے میں باندھا۔ پھر سوچا راشن کو بننے میں دیر لگے گی، گندم سے آٹا بننے میں دیر لگے گی، کھانا بننے میں دیر لگے گی۔ بازار گئے، وہاں سے یہ کھانا بھی لے کر آئے، آ کر خود روٹیاں بھی لگائیں، آٹا بھی لے کر آئے، آ کر پھر رونے لگے اور کہنے لگے، اماں جی آج کے بعد کوئی ایسا دن نہ ہو کہ رسول اللہ بھوکے ہو اور عثمان کو خبر نہ ہو۔ عثمان کو پتہ چل جاتا، اپنے بیوی بچے بھی سرکار پر قربان کر دیتا۔ کہہ دے سبحان اللہ۔ عثمان کو پتہ چل جاتا تو ہر چیز سرکار پر قربان نہ کر دیتا۔ روتے روتے چلے گئے، سرکار علیہ السلام تشریف لائے تو سرکار نے فرمایا، ہاں عائشہ کچھ ہے کھانے کو؟ سیدہ عائشہ نے ساری بات بتائی۔ دیکھو نا، کونین کے والی ہے، اشارہ کرے تو احد پہاڑ سونے کا بن کر چلے، اشارہ کرے زمین سارے اپنے خزانے کھول دے، لیکن پھر بھی کس حالت میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری بات سنی تو سرکار نے بھی ارشاد فرمایا، عائشہ تو کھانا لگا لیکن ابھی کھاؤں گا نہیں،
میں جا رہا ہوں۔ سیدہ عائشہ نے کھانا لگایا، سرکار مسجد نبوی میں آئے، سر جھکا کر سجدے میں سرکار نے فرمایا یا اللہ میں عثمان سے راضی ہو گیا، میرے مولا تو بھی عثمان سے راضی ہو جا۔ اتنی غربت تھی، پھر بھی ایک غریب پورا معاشرہ 3 دن ایک ایک کھجور کھا کھا کر گزارا کرنا، پھر یہ حملہ کرنے آ جاتے ہر سال، کبھی کسی جنگ کے بہانے، کبھی کسی جنگ کے بہانے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا، اچھا ہر سال نا 2 سفر کرتے تھے مکے والے، 2 سفر کرنے، سردیوں کا اور گرمیوں کا۔ وہ کون سا؟ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ۔ ایک سردیوں کا سفر کرنا، دوسرا گرمیوں کا سفر کرنا۔ شام سے قافلہ چلا ابو سفیان، جناب ابو سفیان کی قیادت میں، مسلمان نہیں تھے، اسلام دشمن تھے ابھی۔ چلا یہاں سے قافلہ اور نکلنا تھا اس نے مدینہ شریف کے راستے، جو مال آنا تھا اس مال سے انہوں نے کرنا تھا مدینہ شریف پر حملہ۔ پھر کفار مکہ نے، سرکار نے فرمایا صحابہ کیوں نہ ڈکیں ان کو جا کے پکڑتے ہیں تاکہ ہمارا مال یہ اس طرح خرچ نہ کر سکیں، ہمارے خلاف نہ استعمال ہو۔ چلے صحابہ نے کہا بہت بہتر، جا کے ان کو پکڑتے ہیں۔ اب جب یہ نکلے مخبری ہو گئی، جناب ابو سفیان کو بھی پتہ چل گیا کہ سرکار تشریف لا رہے ہیں، سرکار آ رہے ہیں، آ کر انہوں نے ہمارے سارے لشکر کو پکڑ لینا ہے اور پھر یہ مال ہم ان کے خلاف استعمال نہیں کر سکیں گے، نقصان ہو جائے گا ہمارا۔ انہوں نے رستہ بدلا اور مخبری کی، فٹافٹ ایک سوار کو بھیجا مکہ شریف۔ مکہ شریف میں انہوں نے پیغام یہ بھیجا کہ جاؤ، جا کر ان کو بتاؤ تمہارا مال خطرے میں ہے، یہ نہ ہو جس مال سے تم نے اتنا کچھ سوچا ہوا ہے سارا مسلمانوں کے ہاتھ لگ جائے۔ تم فٹافٹ وہاں پر جاؤ اور جا کر ان کو کہو بچاؤ اپنے مال کو، اور خود رستہ بدل لیا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ لے جائے مکہ شریف، مدینہ شریف، کہہ دیو آمین۔ اور جڑا جڑا اچھی کہے اللہ تعالیٰ اسی سال انہوں لے جائے۔ وہاں ایک سمندری پٹی بھی ہے جدہ کے قریب، انہوں نے جدہ کی طرف رستہ بنایا، جدہ کی طرف سے، سمندری پٹی کی طرف سے یہ واپس آنے لگے مکہ شریف۔ اور وہاں مکہ والوں کو خبر پہنچی، مکہ والوں کو خبر بھی اس طرح پہنچی کہ سرکار کی پھپھی جو بھی مسلمان نہیں تھی، مسلمان نہیں ہوئی تھی، نام تھا عاتقہ، وہ ایک دن کہتی ہے میں نے آنکھیں بند ہوئی خواب دیکھا کہ ایک بندہ آیا ہے مدینہ شریف، مکہ شریف، اور آ کے کہہ رہا ہے یا معاشر القریش، قریشیو بات سنو، قریشیو بات سنو، چلو تیاری ہو جاؤ، سارے اپنے قتل گاہوں کی طرف چلو، تمہیں قتل کیا جائے گا، تم جنگ کے لیے نکلو گے اور مارے جاؤ گے، نکلو۔ یہ صبح اٹھیں اور اٹھ کر کہا، اب سب کو بتایا کہ یہ خواب دیکھا ہے، سب نے مذاق اڑایا، کچھ نہیں ہونا، کچھ نہیں ہونا۔ ابو جہل نے تو اتنا کہا اگر 3 دن کے اندر یہ ایسا نہ ہوا نا تو دیکھنا پھر ہم تمہیں جھوٹا ڈکلیئر کریں گے، تمہارے خاندان کو، سرکار کی پھپھی دی نا، ہم تمہارے خاندان کو جھوٹا ڈکلیئر کریں گے۔ ساری باتیں ہو رہی ہیں، یہاں پر تیسرا دن گزرا، وہاں پر ایک قاصد آ گیا، کہنے لگا ابو سفیان نے مجھے بھیجا ہے، اپنے قافلے کو بچا سکتے ہو تو فوری بچاؤ، اپنے قافلے کی حفاظت کرو۔ اب ابو جہل کو آیا غصہ، غصے میں آ کر کہنے لگا اس بار مسلمانوں کی جرت کیسے ہوئی، اتنا بڑا لشکر تیار کریں گے کہ مسلمانوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے معاذ اللہ، اس بار اسلام دنیا سے ختم کر کے رہیں گے۔ سوچتا یہی تھا، تقدیر پاس کھڑی ہو کر مسکراتی تھی، اے کہاں چلا ہے، اور یہ مصطفیٰ تو وہ ہیں جن کے قیامت کے دن تک ڈنکے بجنے ہیں۔ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، ان کا چرچا تو رہے گا قیامت کے دن تک۔ ابو جہل نے کہا لشکر تیار کرو، لشکر لے کے جائیں گے۔
1000 بندوں کا لشکر ہم لے کے جائیں گے، اور انہوں نے ہتھیار بھی بہت زیادہ پکڑے، انہوں نے شرابیں بھی پکڑیں، جشن منائیں گے، وہاں ناچنے اور گانے والیاں بھی پکڑیں کہ ہم وہاں جائیں گے۔ اب سرکار علیہ السلام ادھر مدینہ شریف سے نکلے تو سرکار نے اب مشورہ فرمایا، بتاؤ صحابہ، وہ ابو سفیان رستہ بدل کے جا رہا ہے، اب ہم اس کے پیچھے جائیں یا پھر ہم یہ کفار جو جنگ کرنے آ رہے ہیں ان سے جنگ کریں؟ کیا کریں؟ سوکھا کام کیا تھا؟ لشکر کے پیچھے جاتے، تجارتی لشکر کو پکڑتے، مال پکڑتے، مجرموں کو سزا دیتے۔ اور دوسرا کیا تھا؟ جنگ کرنی ہے 900 بندے سے 300 بندے نے، جنہوں نے ہتھیار بھی پورے رکھے ہیں، جن کے پاس ساز و سامان بھی پورا ہے۔ اب سرکار نے سب سے مشورہ فرمایا، تو اب یہاں پر مہاجرین بولے، حضرت ابوبکر صدیق بولے، حضرت عمر فاروق بولے، اور حضرت علی بولے، حضرت مقداد بولے، یہ 4 بندے بولے، کہنے لگے یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، ایک طرف ہے تجارتی قافلہ جس کو پکڑنا بڑا آسان، جب بھی ہم چاہیں ان کو پکڑ سکتے ہیں، جب بھی ان کو چاہیں دبوچ سکتے ہیں، اور دوسری طرف ہے یہ فوج، لیکن یا رسول اللہ جیسا آپ فیصلہ کریں گے ہم ویسے ہی کریں گے، ہمارے ماں باپ بھی آپ پر قربان، ہماری جانیں بھی آپ پر قربان، یا رسول اللہ اشارہ کرنا آپ کا کام ہوگا، وہاں گردن کٹوانا ہمارا کام ہوگا، وہاں گردن ہم کٹوائیں گے یا رسول اللہ۔ سرکار نے پھر فرمایا نہیں، مجھے مشورہ دو۔ یہاں پر دیکھو، حضور جو غیب کی خبریں جانتے ہیں، حضور جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت علم عطا فرمایا، جن پر جبریل امین آتے ہیں وہی لے کر، وہ لوگوں سے مشورہ کر رہے ہیں صحابہ سے۔ اور چھوٹوں سے مشورہ کرنا سنت ہے، وہ بھی صرف اس لیے مشورہ کیا کرتے ہوئے تسی بھی ٹرین ہو جو، اگلی گلاں تے تسی سامنیاں نے نا۔ سرکار مشورہ فرمایا کرتے تھے، مشورہ کرنا توہین نہیں ہوتی کسی کی۔ اب سرکار نے تیسری بار فرمایا مجھے مشورہ دو۔ انصار کے دل میں یہ آیا کہ سرکار جو تیسری بار فرما رہے ہیں نا، سرکار کے دل میں یہ ہے کہ ہم انصار بھی کچھ بول لیں، کیونکہ ہم نے آدھی جائیدادیں پہلے دی صحابہ کو، مہاجرین کو، آدھے کاروبار دیے ان کو، تو سرکار سوچ رہے ہوں گے اب یہ جنگ پر بھی میں ان کو لے کے جاؤں، دل پہ کچھ آئے نا۔ اب انصار فوری بولے یا رسول اللہ، آپ نے تیسری بار پوچھا اور آپ نے یہ فرمایا کہ مجھے مشورہ دو۔ یا رسول اللہ قسم سے ہم نے اپنی جائیدادیں دی ان کو، ہم نے اپنے کاروبار دیے ان کو، لیکن انصار کا دل خوش نہیں ہوا۔ انصار کا دل تب بھرے گا جب یا رسول اللہ آپ کے نام پر گردنیں کٹوائیں گے، اپنے نام پر، آپ کے نام پر بچوں کو یتیم کروائیں گے، آپ کے نام پر بیویوں کو بیوہ کروائیں گے، آپ کے نام پر گھر بار لٹا دیویں گے، تب ہمارا شوق پورا ہوگا۔ یا رسول اللہ اگر حکم فرمائے وہاں سمندر ہے، ہمیں کہیں سمندر پر گھوڑے چلا دو، گھوڑے نہ چلائے تو ہمیں انصار نہ کہنا۔ یا رسول اللہ حکم دینا آپ کا کام ہوگا، جان نچھاور کرنا انصار کا کام ہوگا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ آج نظریے کی ایک بات بھی سمجھتے جاؤ، بڑے لوگ کہتے ہیں صحابہ تو ایسے تھے، صحابہ کا نام لے لے کر گالیاں دیتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق کو بھی گالیاں دیتے ہیں، حضرت عمر فاروق کو بھی گالیاں دیویں گے، حضرت عثمان کو بھی گالیاں دیں گے، انصار کے بارے میں کہیں گے یہ سارے تو منافق تھے، مہاجرین کے بارے میں بولیں گے، لیکن یار سوچ تو صحیح، تو بول کس کے بارے میں رہا ہے، اور جس کی مدد کے لیے اللہ آسمانوں سے فرشتے نازل کرے، اور جن کے لیے سرکار خود آگے آئے، اور جو سرکار پر جان بھی قربان کرے۔ یار جس نے سرکار پر جان قربان کر دی، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی موج لگا دی، قبر میں بھی موج لگا دی، اور قیامت کے دن بھی موجیں لگا دے گا۔ کہہ دے سبحان اللہ۔ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جا دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا،
کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، بالغ العلا بے کمالہ کشف الدجا بے جمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ او کہہ دیو سبحان اللہ۔ او جڑا جڑا سبحان اللہ آکھے اللہ تعالیٰ اتھے بھی تے اگے بھی اودیاں موجاں لواوے۔ تہاڈی سبحان اللہ تے بھی وڈی جی سبحان اللہ۔ اچھا، سورۃ انفال میں اللہ تعالیٰ خود ذکر فرماتا ہے سارا۔ آج ہم کسی سے لڑیں تو کیا لڑ لیا، ہو سکتا ہے سچ پر ہو سکتا ہے نہ ہو، لڑیں ہو سکتا ہے ساڈے لوگ کچھ زیادتی ہوئی ہو سکتا ہے اگلے سے کچھ زیادتی ہوئی ہو، معاملہ ہوتا ہے، جنگ بھی ہوتی ہے۔ ضروری نہیں کہ جب مسلمان اور کافر لڑیں ہمیشہ مسلمان ہی حق پر ہوں، کئی بار مسلمان بھی زیادتی کر سکتے ہیں معاملے میں۔ لیکن یار اللہ کے نبی کے صحابہ تو وہ ہیں جب جنگ پر جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی ہدایات کے لیے سدرۃ المنتہا سے حضرت جبریل امین کو بھیجتے ہیں، پیارے جبریل جا کے اللہ تعالیٰ کا پیغام صحابہ کو سنا دیجئے۔ کتنی شانیں ہوں گی ان کی، یہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ، اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرما لیا۔ یہ جو دو گروہ ہیں نا، دو لشکر ہیں، کون کون سے؟ ایک تجارتی، دوسرا جنگوں والا، ایک تمہارا، ایک وہ میں تم پر فتح دوں گا، تمہیں ان پر فتح دوں گا۔ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ، کچھ لوگوں کے ذہن میں تھا تجارتی کو روک لیتے ہیں آسانی سے، تجارتی کو روکیں گے تو آسان کام رہے گا، فائدہ بھی زیادہ ہوگا۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مال کو نہ دیکھو کہ مسلمانوں کا کتنا فائدہ، کفار کا کتنا نقصان، تمہیں تو نہیں مستقبل پتہ، لیکن تکون لکم ویرید اللہ ان یحق الحق بکلماتہ ویقطع دابر الکافرین، لیکن اللہ یہ چاہتا ہے مسلمانوں تمہارے حق ہاتھ سے حق کو حق کر دکھائے، باطل کو باطل کر دکھائے، اور کافروں کی جڑ ہی اللہ تعالیٰ کاٹ دے گا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اشارہ صرف آپ کا ہوگا، گردنیں ہماری ہوں گی، ساری گردنیں یہاں کٹوا کے جائیں گے۔ کسی صحابی کے ذہن میں یہ نہیں تھا کہ ہمیں فتح ملے گی، ان آیات سے پہلے سب کو یہی تھا۔ 300 بندہ ڈنڈے سوٹے لے کے ایک پاسے، ڈنڈے لے کر، تلواریں نہ ہوئے کے برابر، اور دوسری طرف ہزاروں افراد وہ اسلحہ لے کر، تو یہ جو گئے تھے سارے یہی سوچ کر گئے تھے کہ ہم نے اللہ کے رسول کے لیے جان دے کر لوٹنا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ نے کرم نوازی کی تو ان کو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی۔ اب ابو جہل چلا وہاں سے، رستے میں ایک اور خواب دیکھا، رستے میں خواب دیکھا ایک بندے نے، ایک آیا ہے لشکر، ایک اونٹنی آئی ہے، اونٹ پر بندہ سوار ہے، اور بندہ کہہ رہا ہے اتبا مارا گیا، شیبہ مارا گیا، ابو جہل مارا گیا، یہ عمر مارا گیا، سارے مارے گئے، اب چلو تم جہنم کی طرف چلو۔ اس نے صبح بتایا سب کو کہ یار یہ خواب آیا ہے مجھ کو، کیا کروں؟ ابو جہل نے کہا نہیں ہو سکتا، ساڈے کو بندہ ہی بڑا، ان کے پاس مسلمانوں کے پاس کون سا کوئی بندہ ہے؟ دیکھنا اللہ تعالیٰ ہمیں فتح عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ اسی کو عطا ارشاد فرماتا ہے، سورۃ انفال ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان آیا ابو جہل کے پاس اور ابو جہل کو کہنے لگا فکر کادی کر دوں، میں تیرے نال نہیں، میرے کو پتہ کتنی طاقت، میں تیرے نال، مسلمان تیرا کی کر لیں گے، کچھ بھی نہیں کر سکتے، میں تیرے نال۔ آج مسلمانوں کو ختم کرو، اسلام کو ختم کرو۔ آگے کہا جار لکم اعمالکم وقال لا غالب لکم اليوم من الناس، تم پر آج کوئی بندہ فتح نہیں پا سکے گا، تم پر آج کوئی غالب نہیں آ سکے گا۔ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، میں جناب دے نال۔ لیکن جب کیا ہوا، دیکھا نا اس نے اللہ کے فرشتے مدد کو آ رہے ہیں،
شیطان ابو جہل کو لے آیا، لوگوں نے روکا بھی، اس کے اپنے لوگوں نے، اے نہ جا نہ جا۔ شیطان آیا ابو جہل کے پاس، ہلکا سا ذہن ابو جہل کا بننے لگا، کہنے لگا لے میں تیرے نال نہیں، تینوں نہیں پتہ تیرے کو کتنی فوج، تجھے نہیں پتہ کتنی تلواریں، کتنی نیزیں تمہارے پاس تو اتنے روز 10 اونٹ تم پورا لشکر ذبح کر کے کھاتے ہو، تمہارے پاس اتنا کچھ ہے، ڈرتے کیوں ہو؟ آج اسلام کو ختم کر کے ہی جائیں گے۔ اس نے اچھے خواب دکھائے نا، جب دیکھا پھر اللہ کے فرشتے آ رہے ہیں، اللہ کے فرشتے، نیچے صحابہ، اوپر اللہ کے فرشتے، شیطان کہنے لگا چاچا ابو جہل اب بات سن لے میری، انی بریء منکم فلما تراءت الفئتان، جب اس نے دیکھے دو گروہوں کو، نکص علی عقبیہ، اپنے قدموں پہ واپس لوٹ گیا، وقالا، اور کہنے لگا ابو جہل بات سنتا جا، انی بریء منکم، میں تجھ سے بری ہوں، میں آزاد ہوں، میں تے تیرے نام کا ہے ہی نہیں، میں تے نے کیا سی تو جنگ تے آ، تو اپنی مرضی نہ آ گیا۔ ہن بھگت ابو جہل کے کتھے مرواتا، سامنے جنگ ہے اور تو اب کہہ رہے، اب کیسے میں پیچھے ہٹ سکتا ہوں، تو ویسے ڈرا کیوں؟ شیطان کہنے لگا انی ارا ما لا ترون، میں اللہ تعالیٰ سے بہت ڈرتا ہوں، میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ کے فرشتے درے لے کر آ رہے ہیں، اللہ کے فرشتے نیزے لے کر آ رہے ہیں، انہوں نے تمہیں بہت مارنا ہے، تمہیں نہیں چھوڑیں گے، اگر تمہیں جان پیاری ہے بھاگ جاؤ، میں تو جا رہا ہوں، میں نے فرشتوں سے مار نہیں کھانی۔ انی اخاف اللہ، مجھے اللہ سے بہت ڈر لگتا ہے، واللہ شدید العقاب، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، بڑا عذاب سخت ہے، مجھے اس سے ڈر لگنے لگ گیا۔ جس طرح یہ آ رہے ہیں فرشتے، آج تمہاری خیر نہیں۔ ابو جہل کہنے لگا کوئی فرشتے نہیں آتے، آج دیکھ لیں گے ان کو، لیکن مقدر میں یہی تھا، سارے کے سارے مارے گئے، اسلام کا پرچم بلند ہو گیا، صحابہ کی عظمت کو آج تک سلام بجتا رہا، اور کفر کا منہ ہمیشہ کے لیے کالا ہو گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، علماء اہل سنت، اور ذرا اچھی کہہ دیں نعرہ دے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ یار یہ کوئی معمولی آستانہ نہیں جہاں پر میں بیٹھا ہوں، میرے پردادا جان حضور مفتی محمد امین صاحب رحمت اللہ علیہ، میرے دادا جان امام المناظرین حضرت علامہ مولانا سید احمد اسد صاحب، میرے پرنانا بھی، سارا خاندان یہی سے شرف حاصل کیا۔ یار یہ کوئی معمولی آستانہ نہیں میرے لیے، اس کی اہمیت کو آپ نہ سمجھو تو کیا کرو۔ یہاں پر آنے والوں یار یقین مانو، جو حضرت صاحب کا فیضان ہے پوری دنیا میں پھیلے، اللہ تعالی ہمارے سینوں کو بھی اس کے لیے کھولے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ سرکار علیہ السلام نے صحابہ کا سن کر خوش ہوئے، سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے چلو اب ہم جنگ پر چلیں گے۔ سرکار علیہ السلام چلے، سارے صحابہ آ گئے، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، فلاں اونٹ جو وہاں کھڑا ہے، یا رسول اللہ بڑا کمزور ہے، یہ تیزی سے نہیں چل پا رہا، یا رسول اللہ اس کی وجہ سے ہماری رفتار کم ہوتی جا رہی ہے، یا رسول اللہ کرم فرما دیجئے۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا ذرا پانی لے کر آؤ۔ سرکار کے پاس پانی لایا گیا، سرکار نے اپنے منہ مبارک میں پانی کو بھرا، کلی فرمائی، سرکار نے کہا اونٹ کا منہ کھولو، اونٹ کا منہ کھولا گیا، سرکار نے اونٹ کے منہ میں وہ پانی پھینکا، وہ پانی ڈالا، وہ کلی فرمائی، فرماتے ہیں یہ نہیں پتا چلا کلی پہلے ہوئی کہ اونٹ پہلے کھڑا ہو گیا، اور جو اونٹ سب سے پہلے پیچھے تھا اب سارے اونٹوں کو آگے لگا کر چل پڑا۔ وہ کہہ دو سبحان اللہ۔ اور یار جو سرکار علیہ السلام ایک بار پانی کی کلی فرما دے، اونٹ کو اتنی طاقت مل جائے، یار جب ہم پر نگاہیں کرم کریں گے یار ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے گا۔ سرکار نے فرمایا چلو، آگے چلتے گئے،
آ گیا بدر کا مقام، مختصراً عرض کرتا چلوں، آ گیا بدر کا مقام، سواریاں تھوڑی تھی، رستے میں ہر بندے نے کہا 5 منٹ تو چل، یعنی کہ کچھ دیر تو اوپر بیٹھ، پھر تو بیٹھی، پھر تو بیٹھی، 3 بندوں نے ایک سواری کی کہ تو بیٹھی، پھر ہم اس طرح آرام بھی کر لیں گے، چل بھی لیں گے۔ سرکار کے پاس بھی ایک سواری تھی، سرکار نے فرمایا علی بات سنو، حضرت علی آگے، زید بات سنو، زید بھی آگے، فرمایا جس طرح سب صحابہ نے آپس میں باریاں نہیں لگا لی، اس طرح میں مصطفیٰ بھی تمہارے ساتھ باری لگاؤں گا، کچھ دیر میں مصطفیٰ چڑھوں گا، پھر میں اتروں گا تو علی تم چڑھنا، پھر علی اتریں گے تو زید چڑھیں گے، دونوں کانپ اٹھے، یا رسول اللہ آپ پر تو جان بھی قربان مال بھی قربان، یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے ہم سواری پر اور آپ نیچے؟ فرمایا یہ میرا حکم ہے، میں مصطفیٰ انصاف کی بات بتانے آیا ہوں، نا انصافی کرنے نہیں آیا، میں چلوں گا تم اوپر بیٹھنا۔ کتنی رحمت والے ہیں وہ سرکار یار، جو اتنی سی نا انصافی پسند نہیں فرماتے، حالانکہ وہ اپنی مرضی سے دے رہے تھے، حضرت علی اور حضرت زید، سرکار اتنی نا انصافی پسند نہیں کرتے، تو جتنی بڑی نا انصافیاں ہم دوسروں کے ساتھ کرتے ہیں، نبی علیہ السلام اس کو کیسے پسند فرمائیں گے؟ سرکار کو تو یہ پسند نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ویسے بننے کی توفیق دے جیسے سرکار بنانا چاہتے تھے۔ خیر آگے چلے، آ گیا بدر کا مقام، یہاں پر سامنے کافر کھڑے ہیں، یہاں پر سامنے مسلمان، پانی کے کنویں تھے، تھوڑے پانی کے کنویں تھے، بہت تھوڑے نا ان میں پانی تھا، پانی ہو گیا جلدی ختم، مسلمان تھے اونچی جگہ پر اور نرم جگہ تھی، ریتلی جگہ، کافروں کی جگہ تھی سخت، کافر تانا مارے دیکھو اسی سوکھے تسی اوکھے، تسی پیر رکھ دو پاؤں ریت میں دھنس جاتا ہے، ہم کتنے سوکھے اور تم کتنے ہی اوکھے، یہ کرنا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کرم نوازی فرمائی، اللہ تعالیٰ نے فوری نبی علیہ السلام کے صحابہ پر بارش کا نزول فرمایا، پانی کا نزول ہوا، جب پانی پڑا ریتلی جگہ پر، سخت ہو گئی جگہ، صحابہ نے ریتلی جگہ کو فٹافٹ کھودا اور تھوڑے انہوں نے حوض بنائے، تھوڑے انہوں نے جگہ گہری کی، وہاں پر پانی بھی بھر لیا، اب ان کے پاس پانی بھی آ گیا۔ دوسری طرف سے کفار جو کہتے تھے دیکھو آج ہم ہی جیتیں گے، ہمارے پاس بڑی سخت جگہ موجود ہے، ہم تو انشاءاللہ جیت کر رہیں گے، ہمیں آج کوئی نہیں ہرا سکے گا، شیطان بھی ساتھ تھا، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے وہاں بارش برسائی، سارا میدان چکڑو چکڑی ہو گیا، سارا میدان کیچڑ سے بھر گیا اور جگہ بھی کھودی نہ جائے کہ وہاں پانی اکٹھا کر لے۔ اب مسلمانوں کے پاس جگہ بھی بڑی پیاری آئی، پانی بھی آ گیا، کفار کے پاس نہ جگہ آئی نہ کفار کو پانی نصیب ہوا، یہ بغیر پانی کے اور بغیر جگہ کے بیٹھے ہیں۔ کچھ مشرک آئے مسلمانوں کے پاس اور آ کر کہنے لگے جے اجازت دیو تھوڑا جا پانی نہ پی لئیے۔ سرکار کو پتہ چلا، سرکار نے فرمایا پیو پانی پہ کس کہا، سارے مل کے پیو، تم بھی پیو ہم بھی پیئیں گے۔ یہ وہ تھے جنہوں نے شیب ابی طالب کے اندر سرکار علیہ السلام پر 3 سال کھانا پانی بند کیا، لیکن حضور کی رحمت دیکھیے، کیوں نہ ہوتے، اللہ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اور میں دشمنیاں بنانے نہیں آیا، میں تو رحمت کا درس دینے آیا ہوں، اور جس نے پانی پینا ہے ہماری طرف آتا جائے، میں مصطفیٰ اس کو پانی دیتا جاؤں گا۔ وہ جان کے دشمن تھے، جان لینے آئے، وہ کسی پر ترس کرنے نہیں آئے تھے، وہ جانی دشمن تھے سارے کے سارے، ان کی تلواریں خون کی پیاسی تھی، ان کو سرکار نے فرمایا اے تم پانی پینے آؤ گے، میں مصطفیٰ پانی بھی عطا فرماؤں گا۔ یار ہم بھی تو جائیں گے نا روز محشر سرکار کی بارگاہ میں، ہم تو سرکار کے غلام، ہم دشمنوں میں تو نہیں، ہم نافرمانوں میں ہیں، ہم غدار تو نہیں، ہم دشمن تو نہیں، ہم نافرمان ہیں، ہم بھی کہیں گے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، دنیا کے اندر جو جانی دشمن تھے آپ نے ان کو بھی پانی پلایا، یا رسول اللہ ہم تو آپ کی امت، ہم تو ساری زندگی
کی کہتے رہے یا رسول اللہ کرم فرما دیجئے، ہم تو آپ کے غلام رہے۔ یار یقین مانو سرکار نے ان کو پانی پلایا۔ کل قیامت کا دن آئے گا، مصطفیٰ علیہ السلام حوض کوثر پر ہمیں بھی پانی پلائیں گے۔ بس انہیں کی حوض کوثر دے امیدوار، اور کون کون حوض کوثر دے پانی پینا چاہتا؟ کہہ دے سبحان اللہ۔ جو حوض کوثر پر سرکار سے پانی پینا چاہے کہہ دے سبحان اللہ۔ ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا، ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا، اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے، اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے، اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے، حشر کا سارا نقشہ بدل جائے گا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا پانی پیو، تم بھی پانی پی لو۔ خیر نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا اب ہو گئی جنگ شروع۔ سرکار نے ایک رات پہلے سر سجدے میں رکھا، مسلسل رو رو کے دعائیں کی، یا اللہ جو کچھ تھا میرے پاس تیرے لیے لے آئے، تیرے پاس لے آئے، یا اللہ اگر یہ سارے ہار گئے آج تو میرے مولا تیرا نام لینے والا قیامت کے دن تک کوئی دوسرا نہیں ہوگا، لیکن یا رسول اللہ، یا اللہ جو کچھ تھا نا میرے پاس سارا میں تیری بارگاہ میں لے آیا، مالک ان کی مدد فرما۔ ساری رات سرکار روتے رہے، اتنا روئے حضرت ابو بکر صدیق مزاج جو جانتے تھے سرکار کے یار جو ہوئے، سرکار کے پاس آئے اور سرکار کو فرمایا سرکار اٹھ جائیے، جتنا آپ نے دعا مانگی اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو فتح عطا فرمائے گا۔ یہاں پر ایک بات سوچو، سرکار جن جن کے لیے رو رو کر دعائیں کر رہے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق، عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، مولا مشکل کشا، یار ان کے مقام کو کون پہنچ سکتا ہے، ان کی ریسیں کون کر سکتا ہے، یا ان کی شانوں کے قریب بھی کون جائے جس کے لیے رو رو کر مصطفیٰ دعائیں مانگے۔ اور مہاجرین کے لیے سرکار رو رو کر دعائیں مانگتے ہیں، انصار سے سرکار رو رو کر دعائیں مانگتے ہیں۔ پھر سرکار اچانک اٹھ کر سرکار علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر مبارک ہو، تمہیں مبارک ہو۔ کیا ہوا یا رسول اللہ؟ وہ دیکھو جبریل امین زرہ پہن کر موجود ہے، اللہ کے فرشتے زرہ پہن کے موجود ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو تمہاری مدد کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا، اب اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے تمہاری مدد فرمائے گا۔ اسی کو دیکھ کر شیطان بولا مجھے اللہ سے بڑا ڈر لگتا ہے، اللہ تعالیٰ کی پکڑ بڑی سخت ہے، مجھے جانے دو۔ جب فرشتوں کو دیکھا سرکار بڑے خوش ہوئے۔ اب جنگ شروع ہوئی، مختصراً عرض کروں، وہاں سے عتبہ، شیبہ، یہ 3 بڑے بڑے بندے آئے، ولید وغیرہ 3 بڑے بڑے بندے۔ سرکار نے 3 انصار صحابہ کو بھیجا تو کہنے لگے لو ہمارا مقابلہ اب انصاری کریں گے، ایسا نہیں ہوگا کہ بڑی ذات والے کو بھیجو۔ سرکار نے فرمایا علی اٹھو، قم یا علی، اٹھ اے علی، قم یا حمزہ، اٹھیے حمزہ، فرمایا قم یا عبیدہ، اٹھیے عبیدہ، اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے تیار ہو جائیے۔ اب مہاجرین نے دیکھا نا 3 اتنے بڑے بندے آ گئے، وہ کفار نے دیکھا، اب یہ سارے مقابلہ کو آ گئے۔ سارے جب مقابلہ کو یہ آئے، حضرت علی نے تو ایک وار کیا دشمن گرا دیا، حضرت حمزہ نے ایک وار کیا دشمن گرا دیا، حضرت عبیدہ بوڑھے تھے، کچھ زخم بھی لگا اور انہوں نے بھی دشمن کو گرا دیا۔ اب صحابہ اٹھا کے رہے حضرت عبیدہ کو سرکار کے پاس، زمین پر لیٹے تھے نا، سرکار پاس آئے، قدم پاس ہو گئے نا، انہوں نے اپنا بڑی مشکل چہرہ اٹھایا، اٹھا کے سرکار کے قدموں پہ رکھ دیا اور رو رو کے کہنے لگے یا رسول اللہ میں شہید ہوں نا، یا رسول اللہ میری شہادت قبول ہے نا، یا رسول اللہ میری شہادت قبول ہے نا۔ آج مجھے وہ شعر کہنے کا بڑا دل کر رہا ہے،
اگر یہ ہمارے جسم کو ریزہ ریزہ بھی کر دے، ہماری جانوں سے، ہمارے جسموں سے روحوں کو نکال لے، بچوں کو یتیم کر دے، ہماری بیویوں کو بیوہ کر دے، پھر بھی میں مصطفیٰ کو، ہمیں کوئی فکر نہیں، ہم مصطفیٰ ان کے ہاتھ نہیں لگنے دیں گے، ہم ان کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رہیں گے۔ یہ کہنے کی دیر تھی، سرکار کے قدموں پہ چہرہ رگڑتے رہے، رگڑتے رہے، رگڑتے رہے، رگڑتے رگڑتے وہیں جان نکل گئی، وہیں شہادت نصیب ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی شہادت کو قبول فرما لیا۔ سرکار نے صفیں سیدھی فرمائی، فرمایا باقاعدہ جنگ ہوگی، صفیں سیدھی کرو۔ پہلے تو 2-3 بندے گئے تھے صفیں سیدھی کرو، چھڑی تھی ہاتھ میں، جلدی میں ایک صحابی تھے، ان کا پیٹ تھوڑا نکلا تھا، یوں کیا نا پیٹ پر لگ گئی، پیٹ پر چھڑی لگ گئی، فوری کہنے لگے یا رسول اللہ آپ تو انصاف پسند ہیں، مجھے انصاف چاہیے، مجھے درد ہوتی تھی یا آپ نے زور کے چھڑی ماری۔ سرکار نے چھڑی چھوڑ دی، فرمایا تو بھی مار لے، مسکرا کر فرمایا تو بھی مار لے۔ اب انہوں نے کہا سرکار ایسے نہیں، میں نے قمیض نہیں پہنی، آپ نے پہنی ہے، آپ کے اوپر کپڑا ہے، مجھے زیادہ زور کے لگی۔ سرکار نے اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹایا، یہ بھاگ کر گئے، سینے کے ساتھ لگ گئے، پیٹ کے ساتھ، کہنے لگے یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، زندگی کا کوئی پتہ نہیں، بدلہ کہاں لینا ہے آپ سے، زندگی کا کوئی پتہ نہیں، میں نے تو موقع ڈھونڈا، بہانہ بنایا، پتہ نہیں جنگ میں شہادت مل جائے یا نہ ملے، لیکن یا رسول اللہ ایک بار تو آپ کے جسم کے ساتھ لگ جاؤں، آپ کے جسم کے ساتھ لگوں گا، اللہ تعالیٰ میری قبر کو جنت بنا دے گا۔ انہوں نے فوری سرکار کے سینے کے ساتھ لگے، حضور نے بڑا پیار فرمایا، سرکار نے فرمایا چلو صفیں سیدھی کرو، سب نے صفیں سیدھی کی، باقاعدہ جنگ شروع ہوئی۔ جنگ کے دوران ان کے پاس کچھ بھی نہیں، ڈنڈے سوٹے، 2-3 تلواریں، ان کے پاس سب تلواریں، سارے سوچتے تھے ہم 3 بندے بھی ایک بندے کو پکڑیں گے مسلمانوں کے تو فتح ہماری ہوگی، یہ بڑے مان کے ساتھ آئے تھے۔ جب آئے ایک تلوار تھی ان کے پاس، وہ بھی ٹوٹ گئی، حضرت عکاشہ کے پاس تلوار سے لڑ رہے ہیں، تلوار ٹوٹ گئی۔ اب جب تلوار ٹوٹی سرکار کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ ایک تلوار تھی وہ بھی ٹوٹ گئی، فرمایا پھر یا رسول اللہ کسی اور کے پاس تو نہیں آیا، آپ کے پاس آئے، مجھے تلوار چاہیے۔ سرکار علیہ السلام نے ان کی تلوار پکڑی، دیکھا یہ تلوار تو ٹوٹ گئی، سرکار نے زمین سے ایک ٹہنی اٹھائی، ایک لکڑی کی ہلکی سی اٹھائی، سرکار نے فرمایا عکاشہ جا یہ لے جا، جا کر دشمن پر تم مارے گا اسی طرح لگے گی جیسے تلوار کا زخم ہوتا ہے۔ حضرت عکاشہ نے وہ ہلکی سی ٹہنی پکڑی، فرماتے جب بھی جا کر میں دشمن کو لگاتا میری پچھلی تلوار سے زیادہ اس ٹہنی کی ان کو چوٹ پہنچا کرتی۔ کہہ دیو سبحان اللہ۔ سرکار علیہ السلام دیکھ رہے ہیں سارے صحابہ جنگ کر رہے، ایک صحابی پانی کے جنگ کے درمیان پانی کے خیمے پر آئے، پانی پینے لگے، پانی پیتے پیتے کسی نے مارا تیر، آنکھ کے قریب لگا، ڈیلا باہر آ گیا، آگے سرکار کی بارگاہ میں یا رسول اللہ جنگ لڑ رہا تھا، ڈیلا باہر آ گیا، کرم کیجئے۔ فرمایا تجھے اللہ سے جنت لے دوں؟ فرمایا یا رسول اللہ آپ کے قدموں کا صدقہ جنت تو مل کے رہے گی، جنت تو ہمیں ملے گی، لیکن یا رسول اللہ جنت تو وہاں ملے گی، ساری زندگی کاناتے نہیں نہ رہنا، ساری زندگی آپ کو ایسے ایک آنکھ سے تو نہیں نہ دیکھنا، یا رسول اللہ مجھے آنکھ بھی چاہیے، جنت تو میں لے کے رہوں گا نا آپ سے۔ نبی علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن لیا، سرکار علیہ السلام نے وہاں آنکھ پر ڈیلا واپس رکھا، اپنا لعاب دہن لگایا۔ اب صحابی کہتے ہیں مجھے قسم سے پتہ نہیں چلا، مجھ کو تو ذرا بھی پتہ نہیں چلا، یہ آنکھ جو نکلی تھی یہ پہلے سے زیادہ دیکھنے لگ گئی، یہ آنکھ پہلے کم دیکھتی تھی، دوسری زیادہ دیکھتی تھی، لیکن سرکار کے لعاب لگنے کی دیر تھی، اب یہ آنکھ پہلے سے بھی زیادہ دیکھنے لگ گئی۔ اور یار جو سرکار علیہ السلام صحابہ سے اتنا پیار فرمائے، اتنا لاڈ فرمائے، سرکار صحابہ پر اتنا کرم فرمائے، آج کوئی بھی ان کے بارے میں جو بھی کہتا رہے اور جس کی نسبت اللہ کے رسول کی طرف ہو گئی وہ سارے صحابہ جنتی صحابہ بن گئے۔ سرکار نے آنکھ واپس لگائی، جنگ سے پہلے نا سرکار نے معائنہ فرمایا پورے میدان کا، فرمایا صحابہ یہاں نشان لگاؤ،
نشان لگ گیا. پتہ ہے صحابہ یہ کہا کیا ہے؟ نہیں یا رسول، اتھے ابو جہل ڈگے گا، ابو جہل یہاں مرے گا، عتبہ یہاں مرے گا، شیبہ یہاں مرے گا، امیہ یہاں مرے گا. اکیلے اکیلے کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نشاندہی فرما دی. ساتھ ہی فرما دیا اے کوئی شک نہ کرے، یہ کل کی بات ہے، جنگ ہوگی تو ان کے لاشیں یہاں پر گریں گے. میری بات پر کوئی منافق شک نہ کرے. اگر کسی منافق تک یہ بات پہنچے، واپس یہ بات جائے گی تو یہ نہ کہ ہٹے ہوئے تھے، یہ تھے. میرے علم پر شک نہ کرنا، یہ کل کی بات ہے. کل قیامت کے دن جو اللہ تعالیٰ نے میں مصطفیٰ کو حوض کوثر دیکھنا ہے، یہاں کھڑا ہو کر بدر کے مقام پر میں مصطفیٰ اپنے حوض کوثر کو بھی دیکھ رہا ہوں. یار اب بات سنو، عقیدے کی سمجھو. جو اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کو یہ طاقت عطا فرما سکتا ہے کہ سرکار دیکھ لیں کل یہاں پر کیا ہوگا، یہاں پر کس کی لاش گرے گی، یہاں پر کس کی لاش گرے گی، یہاں پر کس کی لاش گرے گی. یا سرکار دیکھ لیں آج کے بعد بھی، آج کے دن سے بھی بڑی دیر بعد جو حوض کوثر ملے گا سرکار وہ بھی دیکھ لیں. تو یار نبی علیہ السلام وہ اللہ تعالیٰ سرکار کو اتنی بھی طاقت دے سکتا کہ سرکار روزہ رسول میں جلوہ گر ہو کر آج للہ شریف میں آنے والے جمعے کے نمازیوں کے حال دل کو بھی دیکھ لیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور ان کی شفاعت بھی کرے. اور سرکار اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت سے ہمارے حالات دیکھ بھی لے، جان بھی لے اور سن بھی لے. یہ بھی طاقت تو اللہ تعالیٰ دے سکتا ہے نا. فریاد امتی جو کرے حال زار میں، کیا دے سبحان. فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. اور کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو، یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وقت مکمل ہو چکا ہے، جو بات ہوئی تھی سنت ادا فرمائے. اللہ تعالیٰ یہاں آنے کے صدقے رمضان شریف بھی برکتوں والا بنائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو عافیتوں سے مالا مال فرمائے. وما علینا الا البلاغ.